بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بک جانا۔ کیا مطلب ہے؟ بک جانا۔ اور شریعت اور تصوف کی اصطلاح کے اندر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی ایسے رہبر اور رہنما کو تلاش کرنا جو نیکی کے کاموں میں مدد کر سکے۔ اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعہ ہی ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک پیر کے بارے میں یہ نقشہ موجود ہے۔ بیعت کا معنی ہے بک جانا، اور تصوف اور شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ کسی ایسے مرد کلندر کو تلاش کرنا جو بندے کو نیکی کے راستے پر چلا سکے اور گناہوں سے توبہ کرا سکے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ جو لفظ امام ہے کہ اس کا رہبر، اس کا رہنما، اس کا لیڈر، شرعی طور پہ دنیاوی لیڈر نہیں، تو اس لفظ سے علماء کرام نے اور بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی اور دیگر جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ شریعت کے لیے تقلید اور طریقت کے لیے بیعت یعنی کہ جو پیر ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں فقہی مسائل کی اصلاح کے لیے تقلید کی جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی اور اس طرح امام احمد بن حنبل۔ اور طریقت میں بیعت کا جو ہے وہ ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ملتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کے اندر اور احادیث مصطفیٰ کے اندر صحابہ اکرام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مختلف وجوہات حدیث میں ہیں کہ صحابہ نے بیعت کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے کن امور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ تو میں نے 3 امور تو ذکر کر دیے کہ تقوی، بھلائی، نیکی اور گناہوں سے توبہ کی بیعت، اور خیر خواہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاملت اور مدد کی بیعت۔ اس کا تقابلی جائزہ بعد میں پیش کرتے ہیں کہ کیا آج بھی اس قسم کی بیعت لی جاتی ہے؟ اچھا، تو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے بیعت کرو، تم لوگ مجھ سے کیا کرو؟ ان جملوں پہ ذرا غور کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ بیعت ایک قسم کا وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ حلف ہے، وعدہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے سے بیعت کرو، یعنی میرے سے وعدہ کرو، میرے ساتھ اقرار کرو، میرے ساتھ پرومس کرو، عہد کرو۔ کس بات کا؟ پہلے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس بات کی بیعت کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ تم زنا نہیں کرو گے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ اب یہ کتنی قسم کی بیعت ہوگی؟ یعنی بیعت میں 3 چیزیں بلوائی گئی۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناحق تم کسی کو قتل نہیں کرو گے۔ اور 5ویں نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو گے۔ اے لوگوں اس بات کی بیعت میں تم سے لے رہا ہوں کہ تم میرا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ آقا کریم صحابہ سے یہ کہلوا رہے ہیں، اس بات کی بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بات سمجھ آ گئی۔ زنا نہیں کرنا، بات سمجھ آ گئی۔ چوری نہیں کرنی، آقا کریم نے بیعت لی، صحابہ نے دی، یہ بات سمجھ آ گئی۔
کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ جو 5ویں نمبر پہ بات ہے کہ آقا کریم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ مجھے بیعت دو، کس بات کی؟ کہ تم میرا لحاظ رکھو گے۔ تو یہ جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم پوری کی پوری کائنات عالم میں کسی کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرو گے جتنا پیار تم اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرو گے، کہ ہر معاملے میں میرا لحاظ رکھنا، ہر معاملے میں میری شریعت کو سامنے رکھنا۔ میرا لحاظ رکھنا مراد قرآن کا لحاظ رکھنا، میرا لحاظ رکھنا مراد میرے فرامین کا لحاظ رکھنا، میرا لحاظ رکھنا مراد کیا ہے کہ میرے طریقے پر چلنا، میرا لحاظ رکھنا مراد کیا ہے میری شریعت پر آنچ نہ آنے دینا، میری شریعت کی قائم کی ہوئی حدود و قیود سے باہر نہ نکل جانا۔ تو یہ بات ہے۔ اب یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آگے سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس عہد کو پورا کرے گا اس کو ملے گا کیا؟ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محرمات میں سے کسی کا ارتکاب نہ کرے، محرمات کا مطلب ہوتا ہے حرام کی ہوئی چیزیں، حرام کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو حلال نہ جانے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ سودا سستا ہے، یہ بیع سہل ہے، آسان ہے، یہ کیا ہے؟ سہل ہے، سود مند ہے، نفع مند ہے، کہ اگر ہم ایسا کریں تو پھر یہ نفع ہے، فائدہ ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے کئی لوگوں کو، بلکہ کئی لوگوں کو نہیں، بڑے بڑے خواص کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ پیری مریدی کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں پتہ ہی کیا ہے؟ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، جو دیہات کے رہنے والے ہیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا دین کے ساتھ اتنا زیادہ واسطہ نہیں، اور الا ماشاءاللہ ہمارے پیروں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ بیعت کا مطلب ہوتا کیا، یعنی کہ ہمارے پیروں کا یہ شوق ہے کہ مریدین کی تعداد میں اضافہ ہو، لیکن ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو شریعت پہ چلانا، ان سے بیعت کے تقاضے پورے کروانا، یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کا مطلب ہے کہ پیر سے تعویذ لینا، بیعت کا مطلب ہے پیر سے دم کروانا، بیعت کا مطلب ہے پیر سے مشکل وقت میں کوئی سہارا، ہم اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی فیشن ہے کہ فلاں فلاں کا مرید ہے، فلاں فلاں کا مرید ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کتنی بڑی گدی کا مرید ہے، تو اگرچہ جتنی مرضی بڑی گدی کا مرید ہو، لیکن اگر عمل ہی نہ ہو اور اخلاص ہی نہ ہو اور بیعت کے تقاضے پورے ہی کوئی نہ کرے، نہ فرائض پہ چلے نہ سنت پہ چلے، تو وہ جتنی مرضی بڑی گدی کا پیر ہو، وہ کسی قسم کا اس کو جو پیر ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ جو ہے وہ ہے عمل کی صورت میں۔ اگر تم کسی چھوٹے سے پیر کے بھی کوئی مشہور و معروف گدی نہیں ہے، لیکن سلسلہ بالکل ٹھیک ہے اور تم اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو، وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے، وہ تمہیں علم دین، ضروریات دین پہ چلاتا ہے، وہ تمہیں بدعات سے منع کرتا ہے اور وہ تمہیں سنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور آقا کریم کی تعلیمات کے ذریعے وہ تمہارے ذہن کو روشن کرتا ہے اور خوف خدا تمہارے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بڑی گدی والے پیر کی نسبت یہ چھوٹی گدی والا پیر جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، نہ پیر اپنے تقاضے پورے کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کا منصب تھا، تو جب پیر اپنے منصب سے ہٹ گئے
تو مرید پہلے ہی ہٹ گیا، مرید پہلے ہی ہٹ گیا۔ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے عادی نہ ہو جانا، اور آپ حق کے معیار کو سمجھنے کی کوشش کرنا، آپ باطل کے پیچھے نہ جانا، اور آپ اس فتنہ فساد کے دور میں نہ اپنے آپ کو برباد کرنا، نہ اپنی نسل کو برباد کرنا۔ تم معیار صرف اور صرف قرآن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں معیار رکھو۔ اگر ایسا بندہ تمہیں ملے تو پھر ضرور اس کے مرید ہو جاؤ۔ تو 4 شرطیں ہیں جس کو تم نے پیر بنانا ہے، اس کے اندر کتنی شرطیں ہوں؟ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وقدس سرہ العزیز نے 4 شرطیں لکھی جو امام ہیں سنیوں کے۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اہل سنت و جماعت یہ پیری مریدی، اصل میں اچھے برے لوگ ہر ایک شعبے میں ہوتے ہیں، تو جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر آگے اچھوں کا بھی نام بدنام ہو جاتا ہے۔ نہ اہل سنت کی تعلیمات ہیں کہ قبروں کو چوما جائے، نہ اہل سنت کی تعلیم۔ آپ کو پتا ہے میں کتنے جمعے جو ہے وہ ان بدعات اور ان رسومات اور ان حرام کاموں کے خاتمے پر پڑھا چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو اہل سنت کی تعلیمات قبروں کا طواف نہیں، اہل سنت کی تعلیمات قبروں کو چومنا نہیں، اہل سنت کی تعلیمات قبروں کو سجدہ کرنا نہیں، اہل سنت کی تعلیمات قبروں کے گرد چکر لگانا نہیں، اہل سنت کی تعلیمات دوری سوٹا نہیں، اہل سنت کی تعلیمات بھنگ پکوڑا نہیں، اہل سنت کی تعلیمات یہ دھاتے اور جدرے نہیں۔ امام اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کی مزار شریف کی پاؤں کی طرف سے داخل ہو 10 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو۔ جو انہوں نے زیارت قبول کا طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، 10 ہاتھ مواجہ میں پیچھے کھڑا ہو۔ تو جب 10 ہاتھ پیچھے کھڑا ہونے کی وہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ 10 ہاتھ سے چومے گا کیسے؟ 10 ہاتھ سے چکر کیسے لگائے گا؟ 10 ہاتھ سے طواف کیسے کرے گا؟ 10 ہاتھ سے سجدہ کیسے کرے گا؟ حتیٰ کہ جھکنا بھی نہیں چاہیے، جھکنا بھی۔ اب یہ باتیں آپ کو کوئی پیر بھی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ پیروں کی ویلیو کم ہوتی، ان کو تو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے گٹے گوڈے کو ہاتھ لگائے، سنی صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ بد عقیدہ اپنا محافظ نہیں، مرید کا کیسے ہوگا؟ بد عقیدہ کی اتنی مذمت ہے کہ جو برا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کی پیروی کرے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بد عقیدہ ہے، برے عقیدے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ جو عقیدہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، قرآن و سنت سے متصادم ہو، قرآن و سنت کی حدود کو پھلانگتا ہو، ایسا بندہ جو بد عقیدہ ہوتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ وہ جہنم کا کیا ہے؟ تو پیر کی پہلی نشانی کہ سنی صحیح العقیدہ، عقائد اس کے بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 2، ضروریات کا علم ہو۔ کس کا علم ہو؟ ضروریات کا اس کو علم ہونا چاہیے، یعنی کہ علم ہوگا تو اللہ کو پہچانے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضروریات کا جو ہے وہ علم ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، کوئی کبیرہ گناہ، سود، زنا، شراب، حسد، منافقت، ہمسایوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے حقوق کھانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، فرض نماز چھوڑنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اگر بنتی ہو تو نہ دینا، حج اگر فرض ہو تو نہ کرنا۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو کبیرہ گناہ جو کرنے والا ہے وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ جو پیر فاسق و فاجر ہو وہ پھر واجب التعظیم نہیں ہو سکتا،
اور واجب التعظیم اور فاسق فاجر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. لہذا اگر فاسق و فاجر ہے، داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، زکوٰۃ کھانے والا ہے، اگر زنا کروانے والا ہے، سودی نظام کا پیروکار ہے، تو ایسا پیر وہ بھاوے ایک چھاڑ کے 1000 پیروں کا بھی بال ہوئے تو وہ بیعت کے لائق کہ وہ خود شریعت پہ نہیں ہے، وہ کسی کو شریعت پہ کیا چلائے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پہ پیر کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے، جس سلسلے میں بیعت وہ کر رہا ہے، وہ حضرت مولا علی کی کچہری میں پہنچتا ہے. وہ حضرت مولا علی کی کچہری میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سارے خلفاء کی کچہری میں، اور پھر محمد مصطفیٰ کی کچہری میں پہنچتا ہو، متصل ہو، درمیان میں کوئی کٹ نہ ہو، مقطوع نہ ہو. ان 4 شرطوں کے حامل بندے کو اپنا لیڈر بنانا، اپنا پیر بنانا، اپنا مرشد بنانا بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو اللہ فرما رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں، کہ وہ دن کہ جس دن لوگوں کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کے ساتھ، تو پھر وہ پیر کل قیامت کے دن ہمارا امام بننے کے لائق ہے. ایسا پیر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، وہ کلمہ پڑھائے، بیعت کرے، بیعت کر کے گناہوں سے توبہ کروائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا کہے، اور کہے کہ ہر وقت ہر ایک منٹ کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں اور جو آقا کریم کی سنت ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہر حال میں پورا کیا جائے.